یہ بات غلط ہے، ہمیں یہ کہہ رہے ہیں پاکستانی ہے پاکستانی ہے، پاکستانی ہم وہاں کے رہنے والے ہیں۔ ہماری 9 سال پہلے منگنی ہوئی تھی، ہم نے ویزا اپلائی کیا تھا لیکن نہیں تھا ہو رہا، 9 سال تک ہم نے انتظار کیا۔ پھر ہماری آن لائن شادی ہوئی ہے، میری پھپھو کے بیٹے ہیں، مطلب بوا کے بیٹے ہیں میری، ہمارا آن لائن نکاح ہوا ہے، پھر ہمیں ویزا ملا ہے اور اب 2 ماہ ہوئے ہیں مجھے آئے ہوئے، اور یہ ایک دم سے ایسے دیکھیں جو اٹیک ہوا ہے اس کا تو ہم سب کو دکھ ہے، بے قصور لوگوں کی جانیں گئی ہیں، لیکن ان سب میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ جس طرح اب ہمارا ویزا 9 سال بعد لگا ہے اور اب ایک دم سے ہمیں انہوں نے ہمیں رولز بتایا ہم نے ان پہ فالو کیا ہے۔ ایل ٹی وی کے لیے بھی ہم نے اپلائی کر دیا تھا جو انہوں نے ٹائم کی لمٹ بتائی تھی، اور اب ایک دم سے وہ ہمیں بول رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ کو ریٹرن کرنا ہے۔ تو ہمارا تو ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ لنک ہے۔ ہمیں دکھ ہے جو بچے بارڈر پہ ہیں، مائیں دور ہیں، ان سے ہمیں کوئی بھی قانون یا کوئی بھی مذہب دھرم کوئی بھی کسی بھی کنٹری میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہسبینڈ اور وائف کو علیحدہ کیا جائے یا ماں اور بچے کو علیحدہ کیا جائے۔ جیسے بارڈر پہ بھی بچے اس طرف ہیں، مائیں اس طرف ہیں، کچھ بچے یہاں ہیں مائیں ادھر ہیں، اور یہ بات غلط ہے۔ اور میری درخواست ہے مودی صاحب سے، مطلب پرائم منسٹر سے، کہ یہ سب کچھ ایسے نہ کیا جائے، جیسے وہ شوہروں سے دور ہو گئی ہیں ایسے ہمیں بھی نہ کیا جائے۔ ایک طرح سے ہم بھی ماری جائیں گے، ہمیں بھی 9 سال بعد ویزا ملا۔ ہماری 9 سال پہلے منگنی ہوئی تھی، ہم نے ویزا اپلائی کیا تھا لیکن نہیں تھا ہو رہا، 9 سال تک ہم نے انتظار کیا۔ پھر ہماری آن لائن شادی ہوئی ہے، میری پھپھو کے بیٹے ہیں، مطلب بوا کے بیٹے ہیں میری، ہمارا آن لائن نکاح ہوا ہے، پھر ہمیں ویزا ملا ہے، اور اب 2 ماہ ہوئے ہیں مجھے آئے ہوئے، اور یہ ایک دم سے ایسے کہہ رہے ہیں۔ بعد کیا فارمیلٹی رہتی ہے؟ ویزے کے بعد ہم لانگ ٹرم جو ویزا کرنا ہوتا ہے؟ ہاں جی، ہمیں ویزا ملا تھا، وزٹ ویزا ملا تھا ہمیں 15 دن کا، اور یہاں پر آ کر انہوں نے بولا تھا کہ ایل ٹی وی جو ویزا ہے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جتنا وہ ٹائم لمیٹڈ ہے اس کے اندر اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ اور ہم بارڈر کراسنگ ہوئی تھی میری 28 فیبرری کو، اور 1 مارچ کو میں ایف آر او میں گئی تھی، مطلب انٹری وغیرہ انہوں نے وہ کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے 4 مارچ کو مطلب 4 مارچ کو ہم نے وہ ایل ٹی وی اپلائی کر دیا تھا۔ اس کے بعد 13 مارچ کو ہمیں اس کی ایل ٹی وی کی ساری جتنی بھی وہ تھی انویسٹیگیشن انہوں نے ساری کی ہم سے، انہوں نے مطلب 13 مارچ کو انہوں نے ہم سے انٹرویو کیا تھا ایل ٹی وی کے لیے، اور 14 مارچ کو ہمارا ویزا ایکسپائر ہو جانا تھا۔ پھر ہم نے ان سے پرسنلی بھی پوچھا ایف آر او سے کہ ہمارا ویزا کل ختم ہو جانا ہے اور پھر اب ہم رکیں یا جائیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا ویزا ایل ٹی وی میں آ گیا ہے، اب آپ ایل ٹی وی میں آ گئے ہیں اور اب آپ اسٹے کر سکتے ہیں۔ لیکن اب اچانک سے ایسے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطلب ان لیگل ہے، انڈر پروسیس ہے ابھی ایل ٹی وی تو، لیکن جو قانون نکلا ہے اس میں ایل ٹی وی کے لیے یہ جو کہہ رہے ہیں جانا لاگو نہیں ہے، اور نیو ایل ٹی وی کا بھی اندر چانس ہے کہ جو نیو ایل ٹی وی آگے کریں گے ان کو ایشو ہوگا۔ لیکن اب میری یہی ان سے مطلب اپیل ہے پرائم منسٹر سے کہ ہمیں یہاں پر رہنے دیا جائے، اور آگے سے انہوں نے ویزے بھی سارے بند کر دیے ہیں، اور اوپر سے ہمیں یہ بول رہے ہیں کہ آپ ان لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں۔ اگر میں ان لیگل طریقے سے رہ رہی تھی تو پھر مجھے 14 مارچ کو جانا چاہیے تھا نا، پھر انہوں نے مجھے کیوں یہ کہا کہ آپ ایل ٹی وی میں اسٹے کریں۔ کل رات سے جب سے ہمارے گھر میں نوٹس آیا جانے کا، میری دادو ہیں مطلب میرے ہسبینڈ کی وہ نانو ہیں، اور وہ تب سے بے ہوش ہیں۔ اگر ہمیں کسی کی موت کے لیے بھیجا جا رہا ہے تو ہمارے بھیجنے سے ہمارے گھر میں بھی تو ہو رہی ہے نا، وہ بھی تو اٹیک ان کو آ رہا ہے، وہ اتنا رو رہے ہیں، وہ تو میں نے تو ابھی اپنے گھر میں بتایا ہی نہیں، وہ تو ہمیں پھر بھی یہ امید ہے کہ ہم نے کورٹ میں کہا ہوا ہے، ہمیں کیا پتا ہمیں روک لیا جائے، یا پرائم منسٹر کیا پتا وہ ہی یہی کہہ دیں کہ جن کی یہاں شادیاں ہوئی ہیں وہ نہ جائیں۔ یہ بات غلط ہے، ہمیں یہ کہہ رہے ہیں پاکستانی ہے پاکستانی ہے، پاکستانی ہم وہاں کے رہنے والے ہیں، اور ہماری فیملی جو ہے وہ یہاں کی ہی رہنے والی تھی۔ جب جنگ ہوئی تھی تب وہ علیحدہ ہوئے تھے، اور میرا ڈومیسائل بنا ہوا ہے، میں وہاں مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہاں کے ہی رہنے والے، مہاجرین ہمیں کہا جاتا ہے وہاں پر پاکستان میں جو جموں کشمیر کے ہی رہنے والے ہیں۔ اور میں پھر بار بار یہی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ہم سب کی جن کی شادیاں ہوئی ہیں ان کو پلیز ان کے بچوں سے ماؤں کو نہ دور کیا جائے، ہسبینڈ اینڈ وائف کو نہ علیحدہ کیا جائے۔